نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2050 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,11,047، سندھ میں 1,56,528، خیبر پختونخوا میں 42,615، بلوچستان میں 16,449، گلگت بلتستان میں 4,461، اسلام آباد میں 24,444، جبکہ آزاد کشمیر میں 5,538 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 49,79,939 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 29,378 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,24,834 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,447 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 33 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 7,193 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,492، سندھ میں 2,751، خیبر پختونخوا میں 1,315، اسلام آباد میں 260، بلوچستان میں 156، گلگت بلتستان میں 93 اور آزاد کشمیر میں 126 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر 2 دہائیوں بعد کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کر دیے گئے۔ پاکستان ریلوے کی جانب سے 11 بوگیاں اور 2 انجن سٹی ریلوے اسٹیشن پہنچا دیے گئے۔ واشنگ ٹریک پر ٹرین کی دھلائی اور مینٹیننس کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ٹرین میں LCD چارجنگ پورٹ، کینٹین، واش روم اور پنکھوں سمیت دیگر سہولیات بھی رکھی گئی ہیں۔ 19 نومبر سے اورنگی ٹاؤن تپپری اسٹیشن تک سرکولر ریلوے چلائی جائے گی۔ برسوں بعد KCR کی بحالی سے بہتر سفری سہولت میسر آنے کی توقعات پر شہری اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ ریلوے حکام کے مطابق مخصوص روٹ پر آزمائشی طور پر ٹرین چلائی جائے گی، جس کے بعد ٹرین کی اسپیڈ اور سفری دورانیے کا حتمی تعین کیا جائے گا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے جعلی اکاؤنٹس ریفرنس کی سماعت کے دوران سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال ٹالپور کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں آصف زرداری، فریال ٹالپور اور دیگر کے خلاف جعلی اکاؤنٹس ریفرنس کی سماعت جج اعظم خان نے کی۔ دوران سماعت پولیس کی جانب سے گرفتار ملزم حسین لوائی کو عدالت کے روبرو پیش نہ کیا جا سکا۔ گزشتہ سماعت پر بھی وکلاء کی ہڑتال کے باعث حسین لوائی کے وکیل عدالت میں پیش نہ ہو سکے تھے۔ ملزم کے وکیل ارشد تبریز آئسولیشن میں ہونے کی وجہ سے عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ عدالت نے حکم دیا کہ ارشد تبریز اپنا جونیئر وکیل مقرر کریں تاکہ ان کی غیر موجودگی میں گواہ کا بیان ریکارڈ کر سکیں۔ احتساب عدالت نے رمضان شوگر مل ریفرنس میں لیگی رہنما حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 1 دسمبر تک توسیع کر دی۔ عدالت نے IG جیل خانہ جات، ہوم سیکریٹری سمیت دیگر متعلقہ افسران کو دوبارہ طلب کر لیا۔ احتساب عدالت میں رمضان شوگر مل ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ جیل حکام نے بختر بند گاڑی میں حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا۔ جج امجد نذیر چودھری کی رخصت کے باعث ڈیوٹی جج اسد علی نے ریفرنس پر سماعت کی۔ عدالت نے حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 1 دسمبر تک توسیع کر دی اور نیب کے گواہوں کو پیش ہونے کے احکامات جاری کر دیے۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے حکومت کو مشورہ دیا کہ اپوزیشن کی انتقامی کارروائیوں کے بجائے عوام کے مسائل پر توجہ دی جائے۔ بختر بند گاڑی میں پیش کرنے کا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ لیگی رہنما عطا تارڑ نے حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ شہباز شریف کو قوم کی خدمت کا یہ صلہ دیا جا رہا ہے کہ انہیں بختر بند گاڑی میں لایا جاتا ہے۔ عوام کو بہترین سفری سہولیات دینے والا آج خود بختر بند گاڑی پر آنے پر مجبور ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی کی پیش گوئی کر دی۔ ترجمان محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے شمالی حصے میں آنے والا موسمی سسٹم رخصت ہو گیا ہے، البتہ سسٹم کے اثرات جنوبی حصے میں سرد ہواؤں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ چند دنوں میں درجہ حرارت مزید گرنے کا امکان ہے اور رواں سال سردیاں معمول سے طویل اور درجہ حرارت معمول سے کم رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے شمالی حصے میں موسم سرما اپریل تک رہ سکتا ہے اور ملک کے جنوبی حصے میں موسم سرما فروری تک رہنے کا امکان ہے۔